باپ بیچ کے نام سے امین۔ کلام مقدس سے ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 7 باب 11 تا 17 آیات تک۔ اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے، اور اس کے شگرد اور بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ اس شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا ہے، جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی۔ شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اسے کہا نہ رو۔ پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے ٹھہر گئے۔ تب اس نے کہا اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ انجیل مقدس کی معرفت ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ بچوں، بہنوں، بھائیوں، جو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے مخاطب، آج ہمیں کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ یسوع نے ایک مردہ زندہ کیا ہے۔ بیوہ کا بیٹا، یہ عورت بیوہ ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی مر گیا۔ لوگوں نے اس کو نخلایا ہے، کفنایا ہے، اور اس کو قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور بیوہ خوب کرلاپ کر رہی ہے، رو رہی ہے، جس کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی سہارا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے گی؟ روئے گی، کرلاپ کرے گی۔ ہمارے خاں بھی اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، کسی نوجوان کی، بیٹی کی، بیٹے کی، تو کتنا کرلاپ ہوتا ہے، کتنا روتے ہیں لوگ، چلاتے ہیں لوگ، پیٹتے ہیں لوگ، وین کرتے ہیں لوگ۔ پنجابی میں کہتے ہیں وین کرنا، وین کر۔ یہی حالت اس بیوہ کی ہے۔ غم کی شدت بڑھ گئی اس کی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی آس نہیں، کوئی امید نہیں، سب کچھ اس کا بیٹا ہی تھا جو مر گیا۔ اور اچانک یسوع اس شہر میں ان ہوتا ہے، لکھا ہے یسوع شہر کے گیٹ کے اندر ان ہوا، پھاٹک کے اندر ان ہوا۔ تو یسوع نے بیوہ کو دیکھا روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے۔ یسوع نے بیوہ کو دیکھ کر روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، وین ڈالتے ہوئے، اور اس کا رونا، اس پہ رونے پہ یسوع کو ترس آیا۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ اور بڑی بھیڑ کے ساتھ، کلام میں لکھا ہے بڑی بھیڑ کے ساتھ اس شہر کے پھاٹک کے اندر آیا۔ ان ہوا ہے تو آگے جنازہ جا رہا ہے، بیوہ کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، اور بیوہ خوب جیسے لوگ روتے ہیں، ہم پاکستانی لوگ جیسے روتے ہیں ویسے بیوہ بھی رو رہی ہے۔ اس کا کرلاپ، اس کے غم کی شدت، اس کے آنسو یسوع سے دیکھے نہیں گئے۔
یسوع کو بیوہ پہ ترس آیا، آنسوں پہ۔ کلام میں آنسو دیکھے گئے کس کے؟ حنا کے آنسو دیکھے گئے ہیں، حنا کے غم کی شدت کو دیکھا گیا ہے، اور اس کے آنسو کی قدر کو دیکھا گیا ہے، اور اس کی سنی گئی۔ پھر انجیل مقدس میں وہ عورت جس نے یسوع کے پاؤں دھوئے بالوں کے ساتھ، وہ عورت جس نے یسوع کے پاؤں دھوئے بالوں کے ساتھ صاف کیے، آنسو کے ساتھ بھگوئے، بالوں کے ساتھ صاف کیے، اور اس کے آنسو کی قیمت اس کے گناہوں کی موافق ہوئی، اس کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں 3 مثالیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رونا، کرلاپ کرنا، حنا کا کرلاپ، وہ عورت جس نے یسوع کے آنسو کے ساتھ یسوع کے پاؤں دھوئے۔ پھر بیوہ کا رونا، بیوہ کا رونا، بیوہ کے آنسو، بیوہ کے غم کی شدت انتہا کی جگہ تھی۔ اور جب یسوع ہمارے آنسو کو دیکھتا نا، پھر ہم پہ وہ ترس کھاتا ہے، ہمارے غم کو دیکھتا ہے، پھر وہ ہم پہ ترس کھاتا ہے، ہمارے چلانے کو دیکھتا ہے، پھر وہ ہم پہ ترس کھاتا ہے۔ تو بیوہ پہ یسوع کو ترس آیا، کیا ہم روتے ہیں؟ کہتے ہیں نا ہماری سنی نہیں جاتی، ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں۔ کبھی روئے ہیں؟ کبھی اپنے غم پہ روئے ہیں؟ کبھی اپنی پریشانی پہ روئے ہیں؟ کبھی آپ بے اولادی پہ روئے ہیں؟ رونا ضروری ہے۔ جب ہم روتے ہیں تب ہم پہ خدا ترس کرتے ہیں۔ حنا روئی ہے، اس پہ ترس کیا گیا ہے۔ وہ عورت روئی ہے جس نے یسوع کے پاؤں صاف کی ہیں، آنسو اور بالوں سے صاف کی ہیں، وہ روئی ہے۔ اس کے بعد بیوہ روئی ہے، اور بیوہ کے رونے پہ یسوع کو ترس آیا، اور اس نے کہا ہے جنازے کو روکا ہے، اور جنازہ لے کے جانے والے ٹھہر گئے ہیں، انہوں نے چارپائی جو بھی ہے زمین پہ رکھ دی۔ میرے خیال میں لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ یسوع شاید اس کا منہ دیکھنے لگا ہے، مگر ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ آج کیا ہو، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا قشمہ ہونے والا ہے، کیا معجزہ ہونے والا ہے۔ لوگوں کو تو پتا ہے، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے، یسوع کر سکتا ہے، یسوع کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا صرف اور صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ اور کیا کیا یسوع نے؟ یسوع نے اس کو کہا ہے اٹھ۔ تو جب یسوع کی باز اس کے مردہ کانوں میں پہنچی، اٹھ بیٹھا، وہ زندہ ہو گیا۔ کلام میں لکھا ہے وہ باتیں کرنے لگا، کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ باتیں کرنے لگا۔ یسوع کو بیوہ پہ ترس ہے، اور یسوع نے تسلی دیا بیوہ کو۔ کیسے یسوع نے تسلی دیا بیوہ کو؟ کیسے؟ اس کا بیٹا زندہ کر کے۔ یسوع ہمیں تسلی دیتا ہے، حنا کو اس نے تسلی دی، اس کو سیموئیل جیسا بیٹا عطا کر، اور اس عورت کی جو یسوع کے پاؤں جس نے پاؤں پہ گوئے آنسو کے ساتھ بالوں کے ساتھ پوچھے، یسوع نے اس کو تسلی دی، اس کے گناہ معاف کر کے، اور بیوہ کو تسلی دی ہے اس کا بیٹا زندہ کر کے۔ یعنی وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، وہ ہمارے غم کو دیکھتا ہے، ہمارے رونے کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اور بیوہ کی تسلی کیا تسلی ہے؟ اس نے بیٹا زندہ کیا۔ بیوہ کو اس نے غم کو دیکھا ہے،
اس کے رونے کو دیکھ کر، اس کے وین پانے کو دیکھ کر، اس کی غم کی شدت کو دیکھ کر، اور یسوع کو اس پہ ترس آئے، اور یسوع نے اس کو تسلی دی ہے، ایسی تسلی دی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ کر دیا، اور وہ غم کے آنسو خوشی میں چینج ہو، جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے ان کے بھی غم کے آنسو خوشی میں چینج ہو گئے، اور ماتم والی جگہ جہاں پہ ماتم ہو رہا تھا، ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، جنازہ لے کے جا رہے تھے، وہ جگہ خوشی میں چینج، وہ ماتم خوشی میں چینج ہو گیا، وہ آنسو خوشی میں چینج ہو گئے، غم کے آنسو خوشی میں چینج ہو گئے، اور بیوہ کو یسوع نے تسلی دی، اس کا بیٹا زندہ کر کے اس کو خوشی دی۔ سو وہاں پہ شور بڑا، نعرے لگے، خوشی منائی گئی، یسوع کی جے جیکار ہوئی، وہ شنا کے نعرے لگائے گئے، وہاں پہ نعرے لگے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اور یسوع کیا اس علاقے میں، پورے علاقے میں چرچا ہوا، مشہوری ہوئی، یسوع شور پڑا، لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ یسوع نے مردہ زندہ کیا۔ سو یسوع بڑے بڑے کام، چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں، یہ ساتھ درد کیا ہوتی ہے، پیٹ درد کیا ہوتی ہے، وہ مردے زندہ کرتا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، گونگوں کی زبان کھولتا ہے، پیروں کے کان کھولتا ہے، بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ سو یسوع نے بیوہ کی زندگی میں معجزہ کیا، وہ ہماری زندگی میں آج تک ہم اس معجزے کو یاد کر رہے ہیں، اس بیوہ کے بیٹے کے معجزے کو آج تک ہم یاد کرتے، جب تک کلام ہے تب تک بیوہ کے بیٹے کا یہ معجزہ، بیوہ کے بیٹے کا زندہ ہونا اس کلام میں درج ہے، اور لوگ اس سے لوگوں کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوگا، اور ہمیشہ لوگ جب بھی اس کو سنیں گے ان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ سو کلام کو پڑھا کریں، اس کو سنا کریں، پھر آپ کو برکت ملے گی۔ سو آپ خدا کو خوش رکھ کے برکت دے، آمین۔ باپ، بیٹے